السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ بدر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ہیں اور خامند کافر قیدیوں میں ہیں۔ نکاح باقی ہے، نکاح قائم ہے۔ فدیہ کا فیصلہ ہوا۔ ابو العاص بن ربیع کے پاس کچھ دینے کو تھا نہیں کہ میں فدیہ کیا دوں۔ اہلیہ محترمہ گھر میں ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرا خامند قیدی ہے، فدیے کا فیصلہ ہوا ہے، فدیے کے پیسے نہیں ہیں، تو اپنا ہار گلے سے اتارا، کسی ذریعے سے بھجوایا کہ ابو العاص کو دے دو تاکہ اپنا فدیہ ادا کر کے مسلمان بہت بعد میں ہوئے۔ اپنا ہار دیا کہ جا کر ابو العاص کو دے دو کہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہا ہو جائے گا۔ ابو العاص نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کا ہار ہے، بیوی نے بھیجا ہے، تو وہ حضور کی خدمت میں جب پیش کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ہار اصل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہار انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ پرانا دور سارا یاد آ گیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ہے، اب بیٹی نے خامد کو بھیجا ہے آزاد ہونے کے لیے۔ تو حضور نے سفارش کی۔ عام طور پر حضور سفارشیں اس قسم کی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ زینب کو واپس کر دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہے، پیش کر دیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر اور مسلم کا نکاح ہوتا تھا۔ بلکہ ایک اور واقعہ بھی بخاری شریف میں ہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو العاص کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا شیر جوان ہے، شریف جوان ہے، بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا وفادار نوجوان ہے۔ حالانکہ کافر تھا، اس نے بھی پھر وفاداری نبھائی۔ خیر، ایک دفعہ ابو العاص قیدی بن کر آ گئے، کسی مارکے میں قیدی ہو گئے، کافر تھے، لڑتے تھے، قیدی بن کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ستون سے باندھ دیا کہ صبح فیصلہ کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرا خامند پکڑا ہوا آیا ہے اور ستون سے بندھا ہوا ہے، صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ قتل بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ رہائی بھی ہو سکتی تھی، فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے آئیں، دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہوئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ قیدی کون ہے؟ خامد ہے۔ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، قد اجرنا من اجرتا، جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی دے دی ہے۔ قانون ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو، کسی دشمن کو عام آدمی بھی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی۔ تو ان کو پتہ تھا مسئلے کا کہ میں اگر پناہ دوں گی تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں
ہی سفر میں تھے۔ جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی اور کہتی ہیں میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ نہ دے، اپنے آبا و اجداد کو کہیں جھٹلا نہ دے۔ ابو العاص نے کہا میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی اے اللہ میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بن گئے ہیں۔ سیدہ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو حضور نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو کیا میں اس شخص کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہنا کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیوں ابو العاص میری اور تمہاری جدائی ہو گئی ہے، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ
کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پناہ قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنا اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا، سیدھا نبی کے پاس پہنچ گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، لو آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے، جو اب جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص انتقال